بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ جمہوری ممالک میں اپوزیشن سیاسی جماعتوں کو احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے پوری دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جہاں ملین مارچ ہوتے ہیں لیکن ایک اینٹ تک نہیں ہلائی جاتی، نہ ہی راستے بند کیے جاتے ہیں۔ پرامن طور پر لوگ احتجاج کرتے ہیں، لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر کوئی مذہبی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، انتہا پسند ہو، مذہبی دہشت گرد ہو، وہ عوام کو تکلیف پہنچا کر، عوام کے لیے مشکلات پیدا کر کے اپنی اہمیت جتلاتے ہیں۔ یہاں تو لوگ ماضی میں کوئی کس جرنیل کی پیداوار تھا، کوئی کس نے پیسے دیے ان کو پیدا بنائے گئے، اور پھر یہ جماعتیں حکومت کے گلے پڑ گئی۔ ابھی حال ہی میں یہ تحریک لبیک نے احتجاج کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے حکومت اور لبیک والوں کے درمیان کوئی معاملہ طے نہیں ہو پایا، اور پھر اس کی وجہ سے اس احتجاج کو روکنے کے لیے راولپنڈی، اسلام آباد سے لاہور، اسی طرح جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ یہی صورتحال پورے لاہور کی رہی۔ اس لاہور کے احتجاج کی وجہ سے ہمارا اپنا ایک اجتماع 11 اکتوبر کو لاہور پریس کلب میں میری کتاب کی تقریب رونمائی تھی، وہ ملتوی کرنا پڑی۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، کسی بھی سیاسی جماعت کو، مذہبی جماعت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے۔ پرامن احتجاج کے لیے حکومت کی طرف سے ان سیاسی جماعتوں کو راستہ، جگہ فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک رواج بن گیا ہے، قاضی حسین احمد اللہ جنت نصیب کرے انہیں، ان کے زمانے میں پہلا دھرنا ہوا، وہ ساری رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد تک پہنچے۔ یہ جو ریڈ زون ہے، یہ ریڈ زون وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا رہا کہ ادھر عمران خان صاحب آگے، طاہر القادری صاحب آئے۔ طاہر القادری صاحب تو بہت پہلے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چلے گئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اس کھیل میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے، کھیل تو جن کے ہاتھ میں ہے وہ اور لوگ ہیں، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ایسے گئے کہ پھر کینیڈا کے ہو کر رہ گئے۔ عمران خان 126 دن بیٹھے رہے، 126 دن انہوں نے پارلیمنٹ کو مفلوج کرنے کی پوری کوشش کی، اور پھر 16 دسمبر کو جب پشاور میں واقعہ ہوا تو ایسے دم دما کر بھاگے کہ پھر پیچھے نہیں دیکھا۔ میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے اور تجویز بھی ہے کہ ریڈ زون کی طرف رخ کرنے والے لوگوں کو کے لیے تو طے کر دیا جائے کہ آپ کے لیے اسلام آباد میں ایک خاص جگہ، ہائیڈ پارک کی طرز کی جگہ آپ کے لیے مختص کر دی جائے گی۔ ہائیڈ پارک سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ احتجاج کے لیے اگر بیٹھ جائیں، آ کر جلوس نکالیں، جلسہ کریں، لیکن ان کو وہاں سے آگے نہ جانے دیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک پریڈ گراؤنڈ ہے، F9 پارک ہے، یا اس طرح کا آپ پارے کے قریب کوئی اور بھی گراؤنڈ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر طے ہو جائے کہ کوئی جماعت حکومت کو مفلوج کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور نہ ہی راستے بند کرنے کے لیے حکومت کو کارروائی کرنی پڑے گی۔ جتنی تکلیف لوگوں کو راستے بند کرنے سے اٹھانی پڑتی ہے، یہ ایک بڑا افسوسناک صورتحال ہوتی ہے۔ مریض مر جاتے ہیں، لوگوں کو طبی امداد نہیں پہنچ سکتی، لوگوں کی باراتیں رک گئیں، لوگوں کے ولیمے منسوخ ہو گئے، لوگوں کو نہ جانے کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام آباد، راولپنڈی کے لوگ تو ایک عذاب کے ان کو مسلط رہا، اور یہی کیفیت پنجاب کے مرکز لاہور میں ہوئی۔ وہاں کوئی فنکشن، کوئی تقریب، کچھ نہیں ہو سکا۔ اس سے کیا مطالبہ تو تسلیم نہیں ہو سکتا۔
نہ کوئی مانا جاتا. اب الاقصی کی والی بات ہے، اس کا معاملہ کسی طرف سیٹل ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور میرا یہ خیال تھا کہ لبیک کی قیادت کو یہ ذہن میں رکھتی کہ جب معاملہ ایک طرف جا رہا ہے سیٹلمنٹ کی طرف تو وہ اس کو آن کرتی. لیکن بہرحال تصادم کی طرف گئے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے ابھی تک راستے بند ہیں، کچھ کھولے گئے ہیں، لیکن پیچھے ابھی تک روکا ہوا انہوں نے لبیک والوں کو بھی. میرا خیال یہ ہے کہ ایک بار ونس فار آل یہ طے کر لیا جائے کہ ہر سیاسی جماعت، مذہبی جماعت کے لیے ایک احتجاج کی جگہ مختص کر دی جائے گی. وہاں وہ بیٹھے رہیں، لیکن عام لوگوں کو تنگ نہ کریں، سڑکیں بند نہ ہوں. لوگ ٹھیک ہے ان کو دیکھیں، ان کو احتجاج کو لوگ دیکھیں، اور ایک خاموش احتجاج بھی اہمیت رکھتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ فیض آباد چوک میں بیٹھ جائیں تو لوگوں کو تکلیف ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کو شو بڑا کامیاب رہا. یہ پاور شو جو ہے نا، شو آف پاور جو ہے نا، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی یہ سوچیں گی کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو تصادم کی طرف نہ جائے، لوگوں کی جانوں کا ضیاع نہ ہو. یہاں ماضی میں پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے. یہ فیض آباد کا جو فلائی اوور ہے، یہ تو ایک مصیبت کی جگہ بن گئی. یہاں سے لوگوں کو اسلام آباد آنے کے راستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اس سے منسلک باقی سڑکیں بھی بند ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال یہ جس طرح موٹر وے پورا بند رہا، یہ موٹر وے بند رہا، جی ٹی روڈ بند رہا، اور ابھی اس وقت دمے تحریر کہتے ہیں نا، ابھی تک میری گفتگو تک تو صورتحال ایسی ہی ہے. لیکن بہرحال حکومت اور ان مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور ان کی مرضی سے کچھ جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے. احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے لیے راستے بند کر دیں، حکومت مفلوج بنا دیں اور اس کے بعد کہیں گے جی بس ہمارا شو آف پاور جو ہے وہ کامیاب رہا. یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ. پرامن احتجاج کے لیے راستے کھلے ہونے چاہیے اور پرامن احتجاج کرنے والوں کو بھی قانون اور قاعدے کا احترام کرنا چاہیے. شکریہ.